اسلام آباد جو کہ پاکستان کا دل ہے، آج وہاں پہ خون بہہ رہا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اسلام آباد کے اندر آج جمعے کے وقت بڑا ہی خطرناک دھماکہ ہوا ہے، جس کے نتیجے میں تقریباً 31 افراد شہید اور 171 لوگ کے قریب زخمی ہوئے ہیں۔ اس حملے کے حوالے سے جو ذرائع کا بتانا ہے کہ وہاں پہ کسی بھی کالعدم گروپ نے اپنی ذمہ داری قبول نہیں کی، لیکن جو پاکستانی ادارے ہیں، پاکستانی حکام ہیں، ان کے مطابق بتایا گیا ہے کہ اس کے اندر فتنہ الخوارج کی انوالومنٹ ہے، ساتھ ہی ساتھ ٹی ٹی پی کی انوالومنٹ بھی ہو سکتی ہے اور آئی ایس کے پی کی انوالومنٹ بھی ہو سکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے جو انہوں نے بتائی ہے کہ وہاں پہ جو ساؤدرن بلوچستان کے اندر اور ناردرن بلوچستان کے اندر اور کے پی کے اندر جتنے بھی دہشت گرد انوالو ہیں، وہاں پہ ان کا جو تعلق ہے وہ افغانستان سے بھی ہے، اور جو شخص آیا تھا اس کے نتیجے میں جس شخص نے جو ہے وہ دھماکہ کیا تھا، اس کی جو ہسٹری اگر دیکھی جائے، ٹریول ہسٹری، تو یہ بھی بتائی گئی ہے کہ وہ افغانستان دیگر مرتبہ آیا ہے اور پاکستان جو ہے وہ اس نے ریپیٹڈلی ٹریول کیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں پاکستان کے اندر بڑھتی ہوئی دہشت گردی کے حوالے سے، تو ریسنٹ ہم نے بلوچستان کے اندر بھی ایک ویل کوآرڈینیٹڈ اٹیک 12 شہروں کے اندر BLA کی طرف سے دیکھا تھا۔ اس سے پہلے اگر بات کی جائے تو اسلام آباد کے اندر ایک کورٹ میں سملر اٹیک جو ہے وہ کچہری کے کورٹ یارڈ کے اندر ایک اٹیک جو ہے وہ پلان ہوا تھا، جس کے نتیجے میں تقریباً 12 افراد جو ہے وہ شہید ہوئے تھے۔ یہ سارے اٹیکس ہمیں اس طرف باور کرواتے ہیں کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی بڑھتی جا رہی ہے، لیکن اس کے اندر جو انوالومنٹ بتائی جاتی ہے وہ ایکسٹرنل انفلوئنس کے حوالے سے بتائی جاتی ہے، اسپیسیفکلی افغانستان اور انڈیا کے حوالے سے۔ یہ سارے جو ایشوز ہیں اس حوالے سے کوئی نہ کوئی میجرز لینا بہت ضروری ہیں، کیونکہ اگر کوئی میجرز نہیں لیے گئے تو یہ مسئلہ بہت ہی زیادہ بڑھتا جائے گا۔ اس سارے اٹیک کے بعد ایمرجنسی نافذ کر دی گئی پورے شہر کے اندر، جس کے نتیجے میں پنجاب کی CM مریم نواز صاحبہ نے بھی تقریباً 25 ایمبولینسز جو ہے وہ وہاں پہ بھیجنے کے لیے اعلان کر دیا، جس کے نتیجے میں مختلف ہاسپٹلس کے اندر وہاں پہ ایمرجنسی بھی نافذ کر دی گئی اور دیگر جو ہے وہ سیفٹی اور سیکیورٹی ایشوز بھی جو ہے وہ اناؤنس کر دیے گئے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی ختم کرنے کے لیے کیا کیا چیزیں جو ہے وہ اپلائی کی جا سکتی ہیں۔ سب سے پہلی اور امپورٹنٹ چیز اگر آپ لوگ اس بات سے سوچیں تو یہ جو حملہ ہوا ہے یہ امام بارگاہ میں حملہ ہوا ہے، یعنی کہ پاکستان کے اندر جو سیکٹیرین ہیٹرڈ ہے اس کی طرف بھی یہ چیز جو ہے وہ ایک فوکس کروا سکتی ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا گروپ یہاں پہ انوالو ہو سکتا ہے جو کہ ایک شیعہ جو ہے وہ اینٹی شیعہ ریٹورک رکھنے کے لیے، پھیلانے کے لیے یہ چیز کر رہا ہو۔ جیسے کہ ہمارے پاس مائیکل کوگلمین جناب نے جو یہاں پہ اپنا انالیسس دیا ہے، اس کے مطابق یہ بتایا گیا کہ اس حملے کے اندر جو انوالومنٹ پائی جا سکتی ہے وہ اسلامک اسٹیٹ کی پائی جا سکتی ہے اور ساتھ میں کوئی بھی اینٹی شیعہ جو گروپ ہے اس کی پائی جا سکتی ہے۔ اب یہ ساری صورتحال اس طرف سارا فوکس کرواتے ہیں کہ پاکستان کے اندر مختلف ایشوز ٹیررزم کے حوالے سے ڈیولپ ہو رہے ہیں، خواہ وہ ایکسٹریمزم ہو، خواہ وہ سیکٹیرین ہیٹرڈ ہو یا وہ ایکسٹرنل انفلوئنس ہو۔ لیکن اصل مسئلہ یہ نہیں کہ پاکستان کے اندر ٹیررزم بڑھتا جا رہا ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہماری اسٹیٹ کا جو ایٹیٹیوڈ ہے ٹیررزم کی طرف وہ بڑا کیجول سا ایٹیٹیوڈ ہے، جس کے نتیجے میں ہم نے کوئی بھی سیٹ یا پراپر پالیسی نہیں دیکھی ٹیررزم کو ڈیل کرنے کے لیے۔ آپ دیکھیں تیرا ویلی کے اندر بھی ہمیں سیم سچویشن نظر آتی ہے، آج تیرا ویلی کے اندر مائیگریشن ہے، آج تیرا ویلی کے اندر ڈسپلیسمنٹ ہے، کل ریٹینشن ہوگی، پرسوں ریڈیکلائزیشن ہوگی، ورنہ اسٹیٹ پھر سوال کرتی ہے کہ یہ کس قسم کی صورتحال، لوگ بندوق اٹھا کے جو ہے وہ جواب دینا سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ سملرلی ٹیررزم اگر ختم نہیں ہوگا پاکستان کے اندر، اس کے حوالے سے کوئی ریمیڈیل میجرز نہیں لیے جائیں گے تو کل کو لوگ باغی ہوتے جائیں گے۔ لوگوں کی سوچ کے حوالے سے آپ کو کام کرنا ہوگا۔ ہماری اسٹیٹ کی جو سب سے پہلی اور بڑی ذمہ داری ہے وہ عام عوام کو سیکیور کرنے کی ہونی چاہیے۔ اسٹیٹ ہمیشہ یہ آرگومنٹ دیتی ہے کہ ہم جتنے بھی سیکیورٹی میجرز لیتے ہیں وہ عوام کو سیکیور کرنے کے لیے لیتے ہیں، لیکن آج تک ایز آف ٹوڈے ابھی تک ہمیں عوام کی سیکیورٹی کہیں بھی نظر نہیں آتی۔ تو آخر اگر اسٹیٹ کام کر رہی ہے عوام کی سیکیورٹی کے لیے تو پھر عوام ہی انسیکیور کیوں ہے؟ اور جب بات کی جاتی ہے ٹیررزم کو ختم کرنے کے لیے لوگوں کی گریونسز کو سالو کرنے کی، تو وہ گریونسز ہمیں سالو ہونے کی بجائے بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب یہ سارا معاملہ ہے، یہ سارے سوالات ہیں، اس کے حوالے سے لوگوں کو آگاہی بھی ہونا بہت ضروری ہے۔ لوگ جب سوال کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کی آواز کو بھی دبا دیا جاتا ہے۔ مختلف معاملات ہیں، ہم، آپ، اسٹیٹ، سب لوگ قصوروار ہیں، لیکن کوئی نہ کوئی حل اس چیز کا ڈھونڈنا ہوگا۔ اب یہ سوال آپ لوگوں کے لیے بھی ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس حملے کے اندر کون کون سی قوتیں انوالو ہیں اور ٹیررزم کو ختم کرنے کے لیے پاکستان میں کیا سچویشن اپنائی جا سکتی ہے؟ کیونکہ اگر ہم نے ٹیررزم کو ختم نہیں کیا تو یہ ناسور پھیلتا جائے گا اور پھیلتے پھیلتے پاکستان کو دیمک کی طرح کھا جائے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔